کے دعوت عبرت دے رہی ہے۔ جوانی کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں، دولت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں، حکومت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ کی پکڑ کا اندازہ تو کرو۔ میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں میری قوم کے کچھ جوان سوچتے ہیں مولانا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ بخش دے گا، وہ بخش دے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کے رحیم کریم ستار غفار ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن لوگ اللہ کی رحمت پر تو یقین رکھتے ہیں، اللہ کی غیرت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جیسے وہ رحیم ہے ویسے وہ غیور بھی ہے، جیسے اس کی شان رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے ویسے اس کی اظہار غیرت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت کو یاد رکھنے والوں کبھی اس کی غیرت پر بھی توجہ کرتے ہیں؟ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت میرے اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے ما لہو من دافع، جب اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، جب یہ آیہ کریمہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور کئی دن تک کہ آپ بیمار رہے، آپ پر بیماری کی کیفیت طاری رہی۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، اللہ اکبر، ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عذاب کی آیتوں کو سن کر کے بے ہوش ہوتے ہیں، اور ہمارا جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ انسان کس قدر گناہوں میں ملوث ہے، کس قدر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ آئیے ذرا چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم جن جرائم میں گرفتار ہیں ان کا عذاب کیا کیا ہے، اور ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے سنا جب ہم مکھی اور مچھر کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جلدی جلدی سے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی سمیٹتے ہوئے شروع سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر وقت کی پابندی کے ساتھ محفل کا اختتام کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے بات مکمل ہوگی، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جمشید پور والوں، بڑی محبت آپ نے دی ہے، لیکن بڑی محبت یہ نہیں کہ ہمارے لیے آپ بلند نعرے لگائیں، اونچی باتیں کریں، القاب اور آداب سے یاد کریں، یہ اصل محبت نہیں، بلکہ آپ نے سننے کے لیے بلایا ہے۔ آپ سنیں اور ہو سکے تو غور کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اندازہ تو کرو، غور تو کرو، یہ کسی مولوی صاحب کی گفتگو نہیں کہ مبالغہ کے ساتھ آپ کو ڈرا دے، یہ کسی خطیب کے خطابت کی جولانیاں نہیں کہ اللہ اکبر آپ کو لرزہ برندام کر دے، یہ اس صادق و مصدوق کا فرمان ہے جس نے اپنی طبیعت اور نفس کی خواہش کی بنیاد پر کبھی گفتگو اور کلام کیا ہی نہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا
ہوتا ہے زبان ما اوہا، جب بھی گویا ہوئی خدا کے حکم پر گویا ہوئی، ان کی ہر ہر ادا رب کی مرضی کے تابع ہے۔ اللہ اکبر، وہ سچے نبی فرماتے ہیں، وہ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دن میں جہنم 5 مرتبہ جس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ تھوڑا غور کرنا میری قوم کے جوانوں، غور کرنا، لوگوں سے نفرت کرتے کرتے کیا ہم اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے؟ نبی رحمت کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اس میں 2 لوگوں کو ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم جس سے پناہ مانگتا ہے اس وادی میں 2 لوگ داخل کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جو حرام لقمہ کھاتا ہے، جو حرام لقمہ کھاتا ہے وہ اس میں داخل کیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم کتنا حلال پہ توجہ کرتے ہیں، ہم حلال لقمے پہ کتنی توجہ کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شراب کا دھندا حرام ہے، بالکل حرام، جوے کا دھندا حرام ہے، میں نے کہا بالکل حرام، لیکن کرانہ دکان تو حلال ہے۔ یقیناً پوچھیں ان علماء سے، کرانے کی دکان تو حلال ہے، لیکن اگر دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہا ہے تو بتائیے کرانے کی دکان ہے لیکن وہ حلال تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر، تیل میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، حلال تو نہیں ہے نا؟ جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے، حلال تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر، حرام لقمہ کھانے والا، حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ داخل کیا جائے گا اس وادی میں جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتا ہے اس بندے کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کہاں یہ جسم کی نزاکت؟ اللہ اکبر، جو مئی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں وہاں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ وہاں ہماری ہڈیوں کا حال کیا ہوگا؟ بتاؤ مسلمانوں، اس دنیا کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں آئے تھے، نہ اس کے بعد کبھی اس دنیا میں آئیں گے۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے، بدعملی کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر، دوستوں کی محفلوں کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، موبائل پر گھنٹوں لگے رہنے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، وہ اللہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہماری غذا دودھ کی شکل میں پیدا کی، وہ اللہ جس نے ماں کے دل میں ہمارے لیے ممتا پیدا کی۔ اپنے ماں باپ کی ممتا کو یاد کر کے مچلنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس نے ماں کے سینے میں ممتا پیدا کی؟ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں جو اپنے بچوں کو اپنے پیٹ سے کاٹ کر کے گٹروں میں بہا دیتی ہے؟ وہ بھی تو مائیں ہیں نا۔ اگر اللہ ہماری ماں کے دل میں ہماری محبت پیدا نہ کرتا، ہمارے باپ کے دل میں شفقت پیدا نہ کرتا، اور وہ ماں باپ
ہمارے پیٹ میں آنے کے بعد ہمیں بھی ٹکڑے کر کے گرا دیتے تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا، ہمارا انجام کیا ہوتا؟ پھر سوچو، ایسی بھی تو مائیں دنیا میں ہے نا۔ آپ ماں کی ممتا کی بات کرتے ہیں، لیکن حقائق یہ ہے ایسی بھی ماں دنیا میں دیکھی گئی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بچے کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، کبھی کچرے کی کنڈی پہ ڈال کے بھاگ جاتی ہے۔ اگر ہماری ماں بھی ایسا کرتی تو بولو کیا ہوتا؟ اب بتاؤ، جس نے سینے لگا لگا کے پالا، اس ماں کے سینے میں جس نے ممتا پیدا کی ہے، وہ وہی رب محمد وحدہ لا شریک ہے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ سوچو تو صحیح، ماں کے پیٹ میں بنانے والا وہ، ماں کے سینے میں غذا پیدا کرنے والا وہ، ماں باپ کے دل میں شفقتیں اور محبتیں پیدا کرنے والا وہ، بولنے کی صلاحیت دینے والا وہ، چلنے کی صلاحیت دینے والا وہ۔ ذرا غور تو کرو، اپنے خوبصورت جسموں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں، اگر اللہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہ دیتا، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت نہ دیتا، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت نہ دیتا، تو کیا بھکاری نہ بن جاتے؟ کیا مجبور نہ ہو جاتے؟ کیا تباہ اور برباد نہ ہو جاتے؟ مجھے بتاؤ، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہاتھوں کو کام کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ پیروں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ پیروں پہ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ ماں باپ لقمہ کھلا سکتے ہیں لیکن چلا نہیں سکتے، ماں باپ بولنا سکھا سکتے ہیں لیکن زبان کو قوت گویائی نہیں دے سکتے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا اور تمہارا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو ایک گلاس پانی پلائے اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولے، اور جس اللہ نے ساری نعمتیں دی، کتنی سادگی سے کہتے ہو وقت نہیں مولانا، ٹائم نہیں مولانا۔ جو قوم اپنے اللہ کے لیے وقت نہ نکالے، وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ اس قوم کے گھر میں سکون اور چین کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، دولت کے بل پر نرم گدے خرید سکتے ہو، دولت کے بل پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتے۔ سکون کی نیند دولت کی بنیاد پر نہیں، سکون کی نیند تو ان کو آتی ہے جو مسجدوں میں سجدے کر کے رسول رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، تو اللہ انہیں سکون کی نیند عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، بڑی بڑی حویلیاں تعمیر کر کے آپ اپنے جسم کے آرام کا انتظام تو کر سکتے ہو، لیکن ان حویلیوں کے اندر اپنے دل کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتے۔ وجہ، سکون اسی کو ملتا ہے جو قبر انور میں رسول رحمت کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب کوئی مسلمان نماز کے وقت میں فلم دیکھ رہا ہوگا تو اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان جوان حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکواتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ معاذ اللہ، جب کوئی جوان کسی یوٹیوب چینل پر گندی فلم دیکھ رہا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی جوان کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس وقت کوئی جوان زنا کے اڈوں پہ جاتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس وقت کوئی جوان رسول اللہ کا امتی اللہ اکبر نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے کہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری جان سے زیادہ
زیادہ قریب ہے، جب رسول جان سے زیادہ قریب ہے، جب آقا جان سے زیادہ قریب ہے، تو کیا خیال ہے جب گناہ کرتے ہیں تو وہ جان سے زیادہ قریب ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جو کام اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، جو کام اپنے نبی کے دل کو اذیت پہنچائے، وہ سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ بتاؤ نا، کیوں وقت نہیں ہے اللہ کے لیے؟ کیوں وقت نہیں ہے خدا کی عبادت کے لیے؟ گناہ کے لیے وقت ہے، برائی کے لیے وقت ہے، بے حیائی کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خبط سوار ہے، مولانا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو جنت تو ہمارے باپ کی، حضور شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ یقیناً میں شفاعت کا منکر نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میرا عقیدہ ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ مگر ایک بات کہتا ہوں، آؤ بے نمازی سے اللہ کے رسول کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بے نمازی سے کتنی نفرت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا۔ حضور علیہ السلام بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت آسمان سے برسے، اس کی روزی میں برکت کا تصور کیسا؟ پوچھو علماء سے۔ اللہ اسی پہ لعنت کرتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ لعنت کرتا ہے۔ تو جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس پر رحمت کیسے ہوگی؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو قرار کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو برکت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ کی لعنت برستی ہے آسمان سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بدبخت کا مطلب کیا؟ یعنی اس کا جو وہ وقت اس کا مقدر بیدار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا بدبخت بھی ہے، محروم بھی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اور صحابہ کرام کا فتویٰ تو یہ ہے، آپ کو سب کے فتوے کی خبر ہے، اپنے بارے میں جو فتویٰ صحابہ کے اس کی بھی تو خبر لو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اسی کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صحابہ کی چوکھٹ پر اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، صابری بن گئے، مسلمان بھی بنے، سچے مومن بھی بنے۔ میں ڈائریکٹ بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتا، کیونکہ میں پابند ہوں اپنے بزرگوں کے افکار کا۔ لیکن اتنا یاد رکھو، کوئی ضروری ہے کہ قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا؟ تو توجہ تو کرو، قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا یا قدرت کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ جب اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ ایک معصوم کو
جسے خلیفۃ الارض کہہ کر پیدا کیا جاتا ہے، ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت کے باہر کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم 300 سال تک کے روتا اور آنسو بہاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ جب یہاں معصوموں کے لیے اتنی شان غیرت ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، سن لو، ہمارے مسائل کا حل نہ سیاسی لیڈروں کی چوکھٹ پر ہے، نہ نعرے بازیوں میں ہے، نہ دھرنے بازیوں میں ہے۔ اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو، کل بھی ہمارے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں تھا، سجدوں میں تھا، مسجدوں میں تھا، اور آج بھی جب تک کہ مسلمان سجدے کو لازم نہیں پکڑے گا اس وقت تک کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کسی بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب بستی کے لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس میں عبادت کے لیے نہیں آتے، نوجوان عبادت نہیں کرتے، تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ، جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ مجھے بتاؤ، جس قوم کے لیے بربادی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ہلاکت کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ان کے گھروں کی تباہی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، ان کے گھروں پہ بلڈوزر نہ چلیں گے، ان کے گھروں پر مشینیں نہ چلے گی، ان کے شبستان نہ اجڑیں گے، ان کے نشیمن کو آگ نہیں لگے گی۔ سن لو، یہ دنیا کے ظالم تو ایک کٹ پتلی کی طرح ہے، حقیقی حکم تو میرے اللہ کا ہے، اس معاصر حقیقی کا ہے۔ خدا کے گھروں کو ویران کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے اور اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا؟ تمہارے گھروں کی آبادی کے لیے اسباب بنائے جائیں گے؟ نہیں نہیں۔ آؤ اے جمشید پور کے جوانوں، اے غیرت مند قوم کے جوانوں، آج عہد کرو کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کبھی نماز ترک نہ کرنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اپنی اس عنوان کا اختتام کرنے سے پہلے ایک روایت اور سن لے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں اڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کہ جب 7 سمندروں کی پیاس لگے اور رشتہ دار قطرہ قطرہ پلائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو، وقت نکالو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے، آپ کھانے کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، سونے کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، دوستوں کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں نا، رب کے لیے بھی وقت نکالو۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آج میری قوم کے جوان جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہے، اللہ کے عذاب سے بے فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج کئی گناہوں کے اندر چند گناہ ایسے ہیں جو نوجوانوں کی پہچان بنتے جا رہے ہیں، بالخصوص مسلم نوجوانوں کی۔ آج آنکھوں کا مس یوز، آنکھوں کا غلط استعمال مسلم جوانوں کی پہچان ہے۔ پکچر کا پوسٹر دیکھا، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، کسی لڑکی کا حسن و جمال دیکھا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کو ایسا لگتا ہے یہ دنیا ہے، مستی کی جگہ ہے، مذاق کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے، عشرت قدا ہے دنیا۔ یاد رکھنا، یہ دنیا آوارگی کی جگہ نہیں، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں۔ سن لو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جس نے کسی نامحرم پر غلط نظر ڈالی، پاپ کی نظر ڈالی، اللہ کی منع کردہ چیز کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آقا فرمائے
اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں، علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اس حدیث پاک کو کہ جس نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، جس نے اللہ کے منع کردہ مناظر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آنکھ کتنی کمزور ہے اپنی؟ وہ آنکھ جو پیاس کا ننھا سا ذرہ اگر آنکھ میں چلا جائے، وہ ذرہ پیاس کا جو دکھائی نہیں دیتا، دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر وہ حواس میں تحلیل ہو کر کے ہماری آنکھ پر اثر کرے تو آنکھ لال لال ہو جاتی۔ غور تو کرو، سوچو تو صحیح، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں غور تو کرو کہ جو آنکھ پیاس کا ننھا سا ذرہ برداشت نہ کر سکے، جو آنکھ اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال برداشت نہ کر سکے، جو آنکھ چھوٹا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جب اس آنکھ کا غلط استعمال کرنے پر ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر کہتا ہوں یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو سچا دین مانا ہے، وہی رسول رحمت فرما رہے ہیں، وہی صادق و مصدوق فرما رہے ہیں۔ جنہوں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہوگا، جو آنکھوں کا مس یوز کریں گے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں، اور وہ بھی جہنم کی آگ کیا، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ تیز و ترار جہنم کی آگ ہے، اس میں بدبو ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ اکبر روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی تاریکی ہے۔ جب یہ سلاخیں آنکھ میں ڈالی جائے گی، اس وقت ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھنا، اس وقت بندہ توبہ توبہ کرے گا، اس وقت بندہ پچھتائے گا، لیکن قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا پچھتانے کا وقت ختم ہو گیا بندے، پچھتانے کا وقت چلا گیا بندے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا بندے، اب تو عذاب ہی عذاب ہے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہ آئے گا۔ میری قوم کے جوانوں، فلمیں دیکھ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ گندی فلموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کون کا کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن۔ اپنی تنہائیاں کیسی ہے؟ اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ ہماری تنہائیوں کو ہمارے سوا کون جانتا ہے؟ اچھی طرح جانتے ہو کیا کرتے ہو، راتیں کیسے گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، دن لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار اچھا انسان بننے کے لیے گزرتا ہے، اور رات کی تاریکیوں میں پاپ ہے، جرائم ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہے۔ سن لو انسان کتنا مکر کر رہا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی منہ کا گٹکا بھی نہیں تھوکتا، منہ کا پان بھی نہیں تھوکتا، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے۔ اپنے جیسا انسان سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے ہمیں کیچ کر رہا ہے، تو احتیاط کا یہ عالم ہے، اور وہ غیور قادر و قیوم دیکھ رہا ہے، وہ رب جبار دیکھ رہا ہے، وہ رب قہار دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یاد رکھنا، ہمارا اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تیرا رب تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اتنے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور غیرت والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج ہماری پہچان بن چکی ہے، دن میں بہت اچھے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو بہت اچھے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو بہت احتیاط ہے، لیکن تنہائیاں گناہوں میں گزر رہی ہے، تنہائیاں رات کی جرائم میں گزر رہی ہے، تنہائیاں رات کی برائیوں میں گزر رہی ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اس حدیث کو دل پہ لکھ لینا ہو سکے تو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے
وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا. تنہائی میں گناہ کرنے والا خدا کو جنگ کا چیلنج کرنے والے کے برابر ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور اکیلے میں گناہ کرنے والا مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے. ہماری اوقات اتنی ہیں ہم کسی محلے کے کارپوریٹر سے نہیں جیت سکتے. ہماری اوقات اتنی نہیں ہے. محلے میں اگر اکیلے گلی میں چل رہے ہو تو کتے سے بھی ڈر لگتا ہے. جو قوم کتے سے بھی ڈرتی ہو اور جو کارپوریٹر سے بھی جیتنے کی اوقات نہیں رکھتی, اکیلے میں گناہ کر کے خدا کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہو. اللہ کو جنگ کا چیلنج, اور جو اللہ کو جنگ کا چیلنج کرے اس کا انجام کیا ہو؟